السلام علیکم۔ حدیث ہے کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ بھائی کے الفاظ اس لیے استعمال ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان رشتوں میں محبت اتنی ڈالی ہوئی ہے کہ ایک تکلیف میں ہو تو دوسرے کو اس کا درد محسوس ہوتا ہے، یعنی کہ بھائی اپنے بھائیوں کے بازو ہوتے ہیں۔ جب ایک بھائی تکلیف میں ہوتا ہے تو دوسرا سکون میں نہیں بیٹھ سکتا، وہ اپنی اندر اس میں جتنی ہمت ہوتی ہے وہ اس کو جمع کر کے اپنے بھائی کا ساتھ دیتا ہے، اس کی تکلیف میں اس کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک اور حدیث میں کہ کسی کی غیبت کرنا ایسے ہی ہے کہ جیسے اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھانا۔ تو کبھی سوچا جائے اس پر کہ بھائی ہی کیوں یہاں پہ کہا گیا، بھائی کا گوشت کھانا ہی کیوں کہا گیا؟ کیونکہ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ان رشتوں میں رب تعالیٰ نے محبت اتنی ڈالی ہوئی ہے کہ کوئی مسلمان یا مومن یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے، یہ اس کے وہ کسی بھی حال میں یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کوئی اپنے بھائی کا گوشت کھائے۔ لیکن آج جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ الٹ ہی ہے۔ جب ہمیں شاید حلق سے نوالا تک نیچے نہیں گزرنا چاہیے اپنے مسلمان بھائیوں کا حال دیکھ کر، ہم اس بات پہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ آیا KFC، میک ڈونلڈز، اسٹار بکس کو بین کرنا، ان کا بائیکاٹ کرنا ٹھیک ہے بھی کہ نہیں؟ مطلب میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ جب ہمارا کوئی کلوز ریلیٹیو فوت ہو جاتا ہے، یا وہ ریلیٹیو بھی جو شاید بہت بیماری میں ہو، بہت عمر رسیدہ ہو، ہمیں پتہ ہو کہ اس نے ابھی چلے جانا ہے، لیکن جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو مہینوں، یہ محبت ہی ایسی ہوتی ہے نا رشتوں میں کہ مہینوں کھانے کا ذائقہ ہی زبان سے اٹھ جاتا ہے۔ وہی چیزیں جو ہمیں بہت پسند ہیں اور ہم نے خود پکائی ہیں، شوق سے کھاتے بھی ہیں، اور اب دوبارہ سے وہی کھانے ہیں، پکائے بھی خود ہیں، لیکن جب وہ زبان پہ رکھیں تو وہ ذائقہ ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ پیارا ہمارا دنیا سے چلا گیا ہے۔ تو کیا ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم مسلمان ہی نہیں رہے؟ ہمارے بازو کاٹے جا رہے ہیں اور ہمیں اس کا درد نہیں محسوس ہو رہا؟ ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری مسلمان بہنوں کی عزتیں لوٹ رہی ہیں دنیا، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ویڈیو سکپ کر دیتے ہیں۔ ہمیں ہر طرف سے یہ سوشل میڈیا سے ویڈیوز مل رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یتیم ہو جا رہے ہیں، عزتیں تار تار ہوئی جا رہی ہیں، عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، بہنوں کے بھائیوں کو ان کے سامنے ذبح کیا جا رہا ہے، اور ہماری ڈیبیٹ یہ ہے کہ آیا کوک پینا ٹھیک ہے یا نہیں۔ یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے۔ جن بازوؤں کو ہم نے کاٹ پھینکنا تھا ہمارے بھائیوں کی طرف اٹھنے پر، ہم ان کو خود فیول کیے جا رہے ہیں۔ ہمیں گھروں میں خود نیند نہیں آنی چاہیے تھی، ہم انہی کمپنیوں کے سنیکس لے کر کھا رہے ہیں۔ کیا ہم مسلمان ہیں؟ کیا ہمارے دل میں درد ہے؟ کیا ہم انسان بھی کہلانے کے لائق ہیں یا نہیں؟ کیونکہ میں نے دیکھا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ایسے ممالک ہیں کہ جو مسلمان نہیں ہیں، ان کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، مگر وہ ممالک بھی صرف انسانیت کی بنیادوں پر ان کمپنیز کا بائیکاٹ کیے ہوئے ہیں۔ ملینز اور بلینز کے حساب سے ان کمپنیز کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ انہی کا تو فارمولا ہے نا کہ اگر کسی ملک کو کمزور کرنا ہے تو اس کی اکانومی کو کمزور کر دو۔ پر کیا ہمیں اتنا عزیز ہے اپنی زبان کا چسکا کہ انہی زبانوں پر ہمارے ہی بھائیوں کا خون لگ جائے تو ہمیں فرق نہیں پڑتا؟ کیا اتنا ضروری ہے ہمارے لیے ہمارا پلیجر کہ ہمیں اور کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا؟ ان جگہ پر اپنے بچوں کو رکھ کے سوچئے کہ ہمارا بچہ اگر ٹھنڈ میں ہو، یہ بات مشہور ہے نا کہ ماں، بچہ اگر پیشاب کر دیتا ہے تو ماں اس کی گیلی جگہ پر خود لیٹ جاتی ہے، بچے کو خشک جگہ پہ کر دیتی ہے۔ تو اس ماں کا درد دیکھے نا کہ جس نے بچہ 8 سال کی دعاؤں سے مانگا، طرح طرح کے ٹریٹمنٹس کرائے، آج بچہ پیدا ہوا ہے تو 2 سانسیں بھی نہیں لے سکا۔ خود کو ان کی جگہ پر رکھیں۔ ہم اور کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم بہت ہی کمزور ہیں، ہم ایمان کے کمزور ترین لیول پر ہیں، ہم صرف زبان ہلا رہے ہیں، اور اس پہ بھی اعتراض ہے کہ میک ڈونلڈز کھائے بغیر کیسے رہیں، KFC کھائے بغیر کیسے رہیں۔ ہمیں خدا کو جواب دینا ہے، آج نہیں تو کل ہم نے قبر میں جانا ہے، اور اس چیز کا ہم سے حساب ہوگا۔ یہ ہمارا پیسہ ہمارے ہی بھائیوں کی جانیں لینے والے ہاتھوں میں شامل ہو رہا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، تو پھر آپ میک ڈونلڈز کی جا کے ٹویٹس پڑھیں نا، جب انہوں نے خود ٹویٹ کی تھی کہ وہ اسرائیلی فوج کو میل فری دیں گے۔ اور کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمارے بائیکاٹ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو چلے بھلے نہ پڑے کوئی فرق بھی نہ پڑے، پر ہم ایسی کسی چیز کے ساتھ ایسوسیٹ ہی کیوں ہوں جو کہ ہمارے بھائیوں کے گلے کاٹ رہے ہیں۔ جب ہماری کسی سے دشمنی ہوتی ہے تو ہم اس کی گلی سے بھی نہیں گزرتے، کیوں؟ دشمنی لگ گئی نا، اور وہ ذاتی دشمنی ہوتی ہے چھوٹی موٹی کسی بات پر، بھلے زمین پر۔ تو یہ تو ہمارے بھائی ہیں، ہماری مائیں ہیں، ہماری بہنیں ہیں جو دن رات قتل ہو رہی ہیں، تو کیا ہمیں اس کا کوئی دکھ نہیں؟ اور آپ ان کی آپس میں سولیڈیرٹی سے دیکھیں، یہ زارا جیسے جو برانڈز ہیں،
جسے مسلمان لڑکیاں اتنے خوش ہو کے پہنتی ہیں، پھر دوسروں کو دکھاتے ہیں کہ جی زارا برانڈ سے ہم نے فلاں چیز لی ہے. آج وہ کیسے ہمارے مسلمان بھائیوں کی لاشوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، کیسے وہ ربل کے نیچے گری ہوئی لاشوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. لمحہ فکریہ ہے، جاگنے کا وقت ہے، اور کچھ سوال اٹھانے کا وقت نہیں ہے. آپ سے کوئی اور کچھ نہیں مانگ رہا، صرف اور صرف اتنا کہ بائیکاٹ کریں، ان ہاتھوں کو فیول نہ کریں جو ہمارے بہن بھائیوں، ہمارے بچوں کو قتل کر رہے ہیں، اور خاموش نہ رہیں. آپ کی ایک ٹویٹ، آپ کا ایک میل نہ کھانا فرق پڑتا ہے. اور اس آواز کو دبائیں مت، بات ہونی چاہیے، بات کرتے رہیں، ہماری بات پہنچتی ہے. انشاءاللہ سیز فائر ہوگا. اپنے ٹویٹس کو روکے نہیں، اپنے بائیکاٹ کو ختم نہیں کریں، بات کریں. بات کرنے سے ہماری بات آگے پہنچے گی. میں اپریشیٹ کرتی ہوں یہاں پر ہماری ساری جتنی انفلوئنسرز ہیں جنہوں نے بہت انتھک محنت سے اپنے چینلز گرو کیے ہیں، جنہوں نے اپنا ایک اس پلیٹ فارم پر اپنے لیے، اور یہ عورتیں ہیں جو کمائی کر رہی ہیں، جن کو بہت سی وہ انفلوئنسر ہیں جن کی یہ اونلی سورس آف انکم ہے یہ، مگر اس وقت وہ ہر چیز کو بالائے طاق رکھ کر ہر اپنے بچوں کو بھول کر یہ کام لگے ہوئے کہ چلے بھلے میرا بچہ وہ لگژری والی زندگی نہیں گزارے گا، پر میں اپنے بچے کو وہ حرام کی کمائی بھی نہیں کھلاؤں گی کہ جب میری نیت میں یہ ہوگا کہ میں زبان بند رکھوں، میرا چینل بند نہ ہو، مگر میں اس اسرائیلی اس سازش کا حصہ بنتی رہوں. وہ جانتی ہے کہ وہ حرام اپنے بچوں کو. وہ میں سلوٹ پیش کرتی ہوں ان تمام انفلوئنسرز کو جو اس وقت امت مسلمہ کی صحیح بیٹی ہونے کا ثبوت دے رہی ہیں. ان کے چینلز شیڈو بین ہو رہے ہیں، مگر اس کے باوجود ان کی زبانیں حق کے لیے چل رہی ہیں. تو آپ لوگ بھی پلیز جتنا ہو سکے، جس قدر ہو سکے، اس میسج کو پھیلائے کہ ہم نے چپ نہیں رہنا. جتنی ہم میں قوت ہے، ہم کمزور ضرور ہیں، ابھی زندہ ہیں، مرے نہیں. تو جب تک زندہ ہیں، مسلمان ہیں، زندہ ہیں، دل دھڑکتے ہیں، تو فلسطین کے لیے دھڑکیں گے. فلسطین ہمیں پکار رہا ہے تو ہم جواب دیں گے، ہم بات کریں گے.